السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی چیز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو فرینڈس، آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جو حکم سرکار، قسط نمبر 20۔ عروسہ کی حالت دیکھی ہے نا آپ نے اپنی آنکھوں سے؟ عظمیٰ، تم عروسہ کی تو بات ہی مت کرو۔ ہم نے اپنے چھوٹے بھائی فرحان سے اس کا رشتہ کرنے کے لیے کہا تھا، بلکہ رشتہ بھجوایا بھی تھا، لیکن عروسہ نے خود انکار کر دیا۔ وہ عزیز ہے اپنی چھوٹی بہن کی طرح۔ مجھے بھی اس کی پرواہ تھی، مگر بات وہیں پر آ جاتی ہے عظمیٰ بیگم کے سارے معاملے دل کے ہوتے ہیں۔ ہاں، مجھے پتہ تھا کہ عروسہ یاسر سے محبت کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے چھوڑ کر ماہ نور کو چن لیا۔ عروسہ کو جب پتہ چلا کہ ماہ نور کے گھر والوں نے انہیں اپنا لیا ہے تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ فتح پور روانہ ہو گئی، جہاں وہ سارا خاندان شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ماہ نور اور یاسر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے ماہ نور کی گود سے گرنے والی بچی کو بچا لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یاسر کی گاڑی بری طرح جل چکی تھی اور یاسر موت کی آغوش میں چلا گیا تھا، تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی۔ اس کی بیٹی کو اس کی آخری نشانی سمجھ کر اپنے ساتھ لے آئی، لیکن اس کے دماغ پہ اتنا گہرا اثر ہوا اس آنکھوں دیکھے حادثے کا کہ وہ اپنا دماغی توازن برقرار نہیں رکھ سکی، اور آج بھی اس گھر کی بیسمنٹ میں اپنی ایک الگ دنیا بسا کر تنہا بیٹھی ہے۔ نہ وہ ماہ نور اس کے یاسر کو اس سے چھینتی اور نہ میری عروسہ کی یہ حالت ہوتی۔ وہ نورم اس عورت کی بیٹی ہے جس نے میری بہن سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ میں اسے کبھی بھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ وہ غضبناک تیور لیے چلائیں۔ ان کی باتیں سن کر ماجد صاحب چپ کے چپ ہی رہ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا یہ سب۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے فیض الحسن نے اس منحوس بچی کا ذمہ اٹھا لیا۔ اس منحوس کے ملتے بھابھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اب تو میرے بھائی کو بھی کھا گئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ عظمیٰ، جو بھی ہوا میں بس اتنا کہوں گا، وہ بچی بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں اس سب میں۔ کسی اور کا بدلہ اس معصوم سے لینا ٹھیک نہیں۔ اس بیچاری کو تو کچھ علم ہی نہیں کہ وہ اصل میں ہے کون۔ کچھ رحم کرو اس پہ، تمہارے بھائی نے بھی تو اس پہ رحم کر کے اس کی پرورش کی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں اسے معاف کر سکتی؟ میں جانتا ہوں تم عروسہ کو لے کر پریشان ہو، سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہتر کرنے والا ہے۔ ہو سکے تو میری بات مان کر اسے معاف کر دو۔ مانو گی نا میری بات؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید میں سوچوں گی اس بارے میں۔ آپ تو جانتے ہیں میں آپ کی مخالفت نہیں کر سکتی، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن اس دل کا کیا کروں؟ کوشش کروں گی آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ وہ آہستہ آواز میں بولیں، جیسے فی الحال ان کی بات ماننے کے سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، وہ مدھم لہجے میں کہتے باہر نکل گئے، جبکہ عظمیٰ بیگم پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں۔ شہید نے لائٹ اور تاروں والا بیگ بند کر کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا۔ کیمرہ اور باقی سامان وہ پہلے ہی رکھ چکا تھا، اب حاتم کا انتظار تھا۔ وہ موویز اور مکسنگ کا سارا کام جانتا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے نور محل سے شادی کے لیے موویز اور مکسنگ کے لیے آرڈر آیا تھا۔ شہید نے تبھی ذہن میں ایک منصوبہ بنایا اور اس آفر کو قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنا حلیہ بدل چکا تھا، سادہ سی جینز اور شرٹ میں سر پہ کیپ پہنے وہ ریڈی تھا۔ کہاں ہو یار؟ شہید نے کال ملائی۔ اس سے پہلے کہ حاتم کوئی جواب دیتا، وہ جھنجھلا کر بولا، بابا کو کپڑے چینج کروا رہا تھا، بس 10 منٹس میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ حاتم نے دیری کی وجہ بتائی۔ فاسٹ یار، شہید نے کہتے ہی کال کٹ کر دی اور واپس گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی گھر تھا فراز کا، جہاں شہید اور یاسر نے بہت وقت ساتھ گزارا تھا۔ یہاں کے ایک روم میں اس نے اپنا سیٹ اپ بنا رکھا تھا، جہاں وہ مووی کمپیوٹرائزڈ کرتا۔
اس کی ایڈیٹنگ اور ڈبنگ کرتا۔ شہیر نے اس کام کے لیے 3-4 لڑکے بھی رکھے ہوئے تھے جو کام کی زیادتی کی وجہ سے بیک وقت 3-4 فنکشن ایک ساتھ اٹینڈ کر سکتے تھے، لیکن اس فنکشن پہ مووی بنانے کا کام شہیر خود کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حاتم کو بھی بلا لیا تھا۔ یہ کپڑے بدلو۔ حاتم آیا تو شہیر نے دروازے سے ہی اس کی جانب قدرے پرانی سی جینز اور اڑی ہوئی رنگت والی بلیو کلر کی شرٹ اچھال دی۔ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ حاتم اچنبھے سے اسے دیکھتا ہوا اس کا ہر حکم بجا لا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ خود کو پہچاننے سے انکاری ہو گیا۔ شہیر نے اپنے ماہرانہ ہاتھوں کا کمال دکھا چکا تھا۔ کہیں جانا ہے تمہیں میرے ساتھ؟ وہاں ہم دوست ہوں گے، سمجھ آئی؟ اور زیادہ سوال نہیں، بس چپ چاپ چلو ساتھ، کہیں شادی کی مووی بنانی ہے۔ وہ بولتے ہوئے گھر کو لاک کیے باہر نکلا۔ اب وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مگر مجھے تو مووی کا الف بے بھی نہیں پتہ، حاتم جھنجھلا کر بولا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈنگر ہی ہو تم بھی، شہیر مسکرا کر بولا تو حاتم جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی اس کی بات کی۔ اچھا، میں آپ کا نام نہیں لے سکتا، آپ بڑے ہیں مجھ سے، احترام کرتا ہوں آپ کا، آپ نے جو ہمارے لیے کیا اس کے لیے تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ تو آسمان پہ چمکتے والے شعلہ یمانی کی طرح ہیں۔ سائرس، رات کو آسمان پہ نظر آنے والا سب سے چمکدار ستارہ۔ یہ ستارہ جنوب کی طرف نظر آتا ہے۔ اس ستارے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نجم آیت نمبر 49 میں آیا ہے۔ آیت کی تفسیر: جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ اس ستارے کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں کچھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ستارہ تو ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے پروردگار ہیں۔ آسان ترجمہ: یہ ستارہ ہم سے 8.7 نوری سال کی دوری پر ہے، یعنی اس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے 8.7 سال لگتے ہیں۔ اگر ہم وہاں دوست کی حیثیت سے جا رہے ہیں تو پھر کیا کہہ کر آپ کو مخاطب کروں؟ یہ مشکل باتیں گھر جا کر گھر والی کو سنانا اچھے سے، اور مجھے تم باس کہہ لو، ٹھیک ہے نا؟ شہیر نے ٹرن لیتے ہوئے گاڑی مین روڈ پر ڈال دی۔ باس، ایک بات تو بتائیں۔ شہیر کی شے ملتے ہی حاتم کی زبان بھی فراٹے بھرنے لگی۔ شہیر جان گیا تھا کہ اب وہ اس کا دماغ خالی ہو جائے گا جب تک وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچ نہیں جاتے۔ بکو، کیا بکنا چاہتے ہو؟ وہ سخت بیزاری سے بولا۔ وہ اتنے سالوں تنہا رہ کر بھول چکا تھا زیادہ باتیں کرنا، حالانکہ پہلے وہ بھی یوں ہی اپنی بے تکی باتوں سے یاسر کا دماغ کھایا کرتا تھا۔ آج اپنی باری آئی تو جھنجھلا گیا تھا۔ اس طرح بیزاری سے تو نہ دیکھیں باس، کہیں ہماری جان ہی نہ نکل جائے، حاتم شرارت امیز لہجے میں کہہ کر پٹری سے اتر رہا تھا۔ جس گھر آپ مووی بنانے جا رہے ہیں وہ گھر پہلے دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ نہ ہو جانا کہیں اور ہو اور ہم پہنچ کہیں اور جائیں۔ حاتم کی زبان رکنے نہیں آ رہی تھی۔ شہیر کے ساتھ باتیں کرنے کی خواہش بہت پرانی تھی اس کی، جو اس وقت پوری ہو رہی تھی۔ وہ اس موقع کو ہرگز گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ میں بس تھوڑی دیر میں آیا۔ شہیر اس کی بات کو اگنور کیے گاڑی روک کر اترا اور باہر نکل گیا۔ وہ اپنی شاپ میں داخل ہوا تھا جہاں سب موویز کا آرڈر دیتے تھے۔ وہاں ملازم بڑی تندہی سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ شہیر اسے مزید ہدایات دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہاب بھی بک سینٹر کو تالا لگاتے ہوئے اسے دیکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ شہیر بھائی، اگر کوئی نئی کتاب کے شائع کا ایڈریس پوچھے تو کیا جواب دوں؟ وہاب ایک آنکھ ونگ کیے شوق پن سے گویا ہوا۔ کس نے پوچھا؟ وہ ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں بولا۔ حیات آپی نے۔ وہاب کے بتانے پہ شہیر کی آنکھوں کے سامنے اس کا دلکش سراپا گھوم گیا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی کہہ کر ٹال دینا، اگر پتہ بتایا تو یاد رکھنا۔ شہیر کی دھمکی میں بھی پیار کا عنصر نمایاں تھا۔ وہاب مسکرا کر دوسری جانب چلا گیا۔ شہیر نے اپنی سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ گاڑی چلتی ہوئی ایک ویران سڑک پر آ گئی تو حاتم نے اپنی زبان کو جنبش دینا ضروری سمجھا۔ باس، آپ کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ آپ مردوں کی ڈاکیومنٹری بنائیں گے؟ مردوں کی ڈاکیومنٹری؟ شہیر نے اس کی بات پر حیرت کا اظہار کیا تو حاتم کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔
پیر و مرشد، ذرا میری دائیں جانب نگاہ کریں، آپ کو بڑا سا قبرستان دکھائی دے جائے گا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ شہیر بے ساختہ قہقہہ لگا کر رہ گیا۔ ڈنگرا، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، دیکھنا ہم بہت جلد اس کالونی میں ہوں گے۔ شہیر نے اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے کہا تو حاتم کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ قبرستان کا علاقہ ختم ہو چکا تھا، وہ ایک خوبصورت علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ دور سے ہی انہیں لائٹنگ کا سیلاب نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ حاتم سمجھ گیا تھا کہ ان کا متعلقہ گھر وہی ہے۔ پوری روڈ پر لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ انہوں نے گاڑی پارک کر کے کیمروں اور لائٹنگ والے بیگ اٹھائے اور اس عظیم الشان محل کے اندر داخل ہو گئے۔ حاتم نے عمارت کی پیشانی پہ مصنوعی روشنیوں کے بیچ نور محل جلتا ہوا دیکھا۔ وہ اس خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ جو ملازم شہیر کو ایڈوانس دے کر آیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ان کا ویلکم کیا۔ اس گھر کے مالک کون ہیں؟ دلہن کون ہے؟ کس کی شادی کی مووی بنانی ہے؟ دلہن کے ماں باپ، بہن بھائی، سب کا بتائیے تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ مووی بن سکے، شہیر نے مدبرانہ انداز میں کہا تو وہ ملازم وہاں سے چلا گیا۔ اتنی دیر ان دونوں نے کیمرے سیٹ کر لیے۔ باس، مجھے مووی بنانی نہیں آتی، حاتم نے مدھم آواز میں اپنی مشکل بتائی۔ ڈنگر، اس میں کون سی توپ چلانی ہے؟ یہ ڈرون ہے، اسے ہینڈل کرنا ہے یار، کر کے تو دیکھو۔ شہیر نے اسے غصیلی آواز میں گھرکا تو حاتم منہ پھلا کر رہ گیا اور اسے ہینڈل کرنے کے لیے غور و خوض کرنے لگا۔ آپ کو بڑے ملک صاحب بلا رہے ہیں، آپ بنا کیمرے کے ہی تشریف لائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہی ملازم آ کر ان سے مخاطب ہوا۔ تم جاؤ حاتم، میں ذرا کیمرے سیٹ کر لوں، شہیر نے اسے کہا تو وہ مؤدب انداز میں اسپات میں سر ہلاتے ہوئے اس ملازم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ رنگین آنچل اور فیشن کا بازار لگا ہوا تھا، لیکن اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چلتے ہوئے سرونٹ کوارٹر کے سامنے پہنچ گئے۔ ملازم چلتا جا رہا تھا، لیکن حاتم کو ایک کوارٹر نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ نہ جانے کیا انجانی کشش تھی وہاں، اس کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ ایک مانوس سی خوشبو اس میں سے نکل کر حاتم کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ چند ساعتیں عجب سی صورتحال پیدا کر گئیں۔ اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے ملازم کے پیچھے ہو گیا۔ حاتم دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ وہاں ایک درمیانے قد کا آدمی تھا، جس کی بظاہری شخصیت سے ہی لگ رہا تھا کہ وہی اس گھر کے ملک صاحب۔ انہوں نے حاتم کو سرتا پا دیکھا۔ میں ملک ضیاء الرحمن ہوں، اس گھر کا سربراہ، اور یہ میری پوری فیملی ہے۔ یہ گھر کا پہلا موقع ہے جس میں کسی فنکشن کی ویڈیو بن رہی ہے۔ تمہیں بلوانے کا مقصد یہی ہے کہ سب کو غور سے دیکھ لو تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان میں یہ میری بیوی، میری ماں، میرے بھائی، یہ میری بہن، میری بھتیجی کی رسم حنا ہے، کل اس کی بارات آئے گی۔ سارا کام بہترین ہونا چاہیے۔ ہم نے تمہارا بہت نام سنا ہے، تو اپنے کام کی لاج رکھنا۔ ہماری فیملی پکچر بناؤ، انہوں نے حکمیہ انداز میں کہا۔ تجھے تو ہر کام میں افراتفری کرنے کی عادت ہے، اپنی لاڈلی کو تو آنے دو۔ یہ بزرگ خاتون کی آواز تھی جو حاتم کے کانوں میں پڑی۔ وہ یقیناً ملک صاحب کی والدہ اور اس گھر کی بڑی بوڑھی ہوں گی۔ میں کیمرہ لے کر آتا ہوں۔ حاتم نے وہاں سے جان چھڑوا لی تاکہ باہر آ کر شہیر کو آگاہ کر سکے۔ شہیر جو حاتم کے پیچھے آ رہا تھا کہ اسے دیکھ سکے وہ کہاں رہ گیا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا کہ کسی سے ٹکرا گیا۔ اف! کسی صنف مخالف کی نسوانی آواز نے اسے شرمندہ کر دیا۔ اپنے سر کو پکڑ کر کراہنے والی نے اورنج کلر کا لانگ فراک پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ٹکر بہت زور کی تھی۔ شہیر بھی لڑکھڑا کر رہ گیا۔ شہیر کے ہاتھ کچھ دیر کے لیے کپ کپائے تھے۔ وہ اپنے کاموں میں اتنا مگن رہا کہ صنف مخالف کے بارے میں سوچنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ وہ صنف مخالف سے کوسوں دور رہتا تھا، ہمیشہ اپنے کام میں مصروف۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر شہیر مزید شرمندہ ہو گیا، لیکن سامنے حیات کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اس کی ملاقات حیات سے ہو جائے گی۔ آپ؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ دونوں مسکرا دیے۔ حیات اپنا درد بھول گئی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ شہیر یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس کے ذہن میں کئی قسم کے سوالات پنپنے لگے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں تک آ کیسے گئے؟ اس نے پھر بھی ایک دو سوال کر ہی دیے۔
آپ شاید مہمان ہوں گی تو میرا آپ سے سوال کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ میں یہاں میرج ایونٹ کو کور کرنے آیا ہوں، ویڈیو بنانی ہے ایونٹ کی۔ وہ دھیما سا مسکرایا تو اسے دیکھ کر حیات کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ خوش نصیبی ہے آپ کی، حیات یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں اس کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئے تو ملک ضیاء الرحمن نے سارے خاندان کو تیار کروا لیا تھا۔ کیمرہ سٹینڈ پہ لگا کر شہیر سب کو تیار کر رہا تھا، اپنے مطابق پوز بنوا کر ان کی ویڈیو بنانے کے لیے، اور پکچرز کے لیے حاتم کیمرہ سنبھالے ہوئے تھا۔ جبکہ حیات کی باری آئی تو وہ ملک ضیاء الرحمن کے پہلو میں کھڑی تھی، تو گویا یہ محترمہ ملک ضیاء الرحمن کی بیٹی تھیں۔ شہیر اسے کچھ کہہ نہ پایا اور اپنے فن کا کمال دکھانے لگا۔ حاتم بھی سب کی پکس کلک کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک خاتون پہ ٹھہر گئیں۔ ان کا سوگوار چہرہ اس ماحول سے بالکل میل نہیں کھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پر رنگ و روپ کی انتہا کر دی تھی۔ ان کی بھرپور شخصیت سے حاتم متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ یہ وہ ہستی تھی جنہیں انسان دیکھ کر بے اختیار سبحان اللہ پکار اٹھتا تھا۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی اور تقدس ایسا تھا کہ حوریں بھی شرما جائیں۔ انہوں نے کسی بھی قسم کا میک اپ نہیں کیا تھا، بس براؤن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس پہ کسی بھی قسم کی ایمبرائڈری نہیں تھی، سادہ سا ڈریس تھا۔ ان کی جاذب نظر شخصیت کسی بھی قسم کی مصنوعی آرائش و زیبائش کی محتاج نہیں تھی۔ شہیر نے مووی بنانے کے بعد لائٹس آف کر دیں۔ اسے شہیر کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں، مگر زیادہ دیر وہاں رکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر نیچے لان میں آ گئے۔ ملک ضیاء الرحمن اور باقی گھر کے افراد مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ رات 12 بجنے والے تھے۔ دلہا والے مہندی لے کر آنے والے تھے۔ وہاں گھر کے افراد موجود تھے، لیکن شہیر کو حیات کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ حاتم کی نظر یوں ہی بے اختیار عمارت کی طرف اٹھی تو اس کی نظر دور سے جلنے والی لائٹنگ میں ایک کھلی ہوئی کھڑکی میں ایک سوگوار اور اداس چہرے پر پڑی۔ وہ اس طرح سے کھڑی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے حاتم کو ہی دیکھ رہی ہوں، مگر یہ حاتم کا وہم تھا۔ اس نے اشارے سے شہیر کو کھڑکی کی طرف متوجہ کیا۔ باس، ایک بات ماننا پڑے گی، آنٹی کی شخصیت انتہائی دلکش ہے، مگر ان کے چہرے پر چھائی سوگواریت اور اداسی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ مدھم لہجے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ تو بھی ڈنگر ہی ہے، شہیر نے اتنا ہی کہا۔ پتہ نہیں کیوں، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس عورت کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا باس۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ شور مچ گیا۔ دلہا والے آ گئے۔ لڑکیاں پھولوں بھری ٹوکریاں لیے گیٹ کی اطراف میں کھڑی تھیں۔ انہوں نے ایونٹ کو بہت عمدگی سے کور کیا۔ کھانے کا دور چلا، پھر دلہن کو تیار کرنے کے لیے حیات خود نفس نفیس اس کے پاس موجود تھی، تبھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دلہن کو دوپٹے کی چھاؤں تلے باہر لایا گیا۔ وہ تھی نشا مختار، جو ملک مختار کی بیٹی تھی، جس کی شادی اس کے خالہ زاد ارحم سے ہو رہی تھی۔ شہیر نے نوٹس کیا کہ حیات کی اس کی جانب اٹھنے والی نظریں اسے بار بار کوئی نہ کوئی پیغام دے رہی ہیں، مگر وہ ہر طرح کے ذہنی خلفشار کو بالائے طاق رکھ کر اپنے کام میں مشغول رہا۔ دلہن کو لان میں لگے جھولے پر بٹھایا گیا تو اس کے گرد لڑکیوں کا جمگٹا لگ گیا۔ شہیر نے کچھ دیر کے لیے کیمرہ بند کر دیا۔ اس نے دوسرے کیمرے کی طرف دیکھا جسے حاتم آپریٹ کرنے میں مصروف تھا۔ اب وہ انتہائی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ حاتم کی نظروں نے بھانپ لیا کہ ایک لڑکی شہیر میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ شہیر کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ کسی منچلی لڑکی نے اسے زور سے چٹکی کاٹ دی۔ اتنی باریکی سے چٹکی بھری تھی کہ وہ کراہ کر رہ گیا۔ اس نے اسٹیج پر حیات کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شرارت اس نے ہی کروائی تھی، مگر کیوں؟ وہ زیادہ دیر اس بارے میں سوچ نہیں سکا۔ دلہن پہ زرد رنگ کا دوپٹہ اڑا دیا گیا تھا۔ اب ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ وہ کیمرے میں یہ مناظر محفوظ کر رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس کے قریب سے حیات کی آواز ابھری۔ وہ مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ حیات کے ساتھ وہ منچلی بھی تھی جس نے چٹکی کاٹی تھی۔ بہت اچھا،
شہیر کی نگاہ کیمرے کے لینس پہ تھی۔ اس کے مختصر سے جواب پہ حیات نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر بولی، آپ کو ہمارا غریب خانہ پسند آیا؟ شہیر نے محسوس کیا اس کی اس بات میں غرور کا عنصر نمایاں تھا۔ اگر یہ غریب خانہ ہے تو پھر ہم جیسے غریبوں کے اس گھر عظیم الشان محل کے سامنے تو جھونپڑیاں ہی ہوں گے۔ وہ اپنے لہجے کی تلخی کو چھپا نہیں سکا، مگر الفاظ کا لبادہ اڑا کر اچھے طریقے سے جواب دیا۔ حیات کو اسٹیج پہ کوئی عورت بلا رہی تھی۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھی تھی۔ سنیے۔ حیات نے پلٹ کر دیکھا۔ شہیر کے ساتھ جو لڑکا آیا تھا یہ وہی تھا۔ جی کہیے، جو بھی کہنا ہے، ذرا جلدی، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے ایک باوقار خاتون کو سنجیدہ اور اداس دیکھا ہے۔ آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ حاتم نے سوال کیا۔ وہ باوقار خاتون میری پھپھو ہیں، ماہنور پھپھو، کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ حاتم کی نظریں ایک بار پھر نور محل کے جگمگاتے ہوئے نام پہ گئیں۔ اب سب لوگ باری باری دلہن کو مہندی لگا رہے تھے۔ ماہنور پھپھو کی بھی باری آ گئی۔ انہوں نے آنسو بھر کے دلہن کی جانب دیکھا اور بغیر مہندی لگائے ہی اٹھ گئیں۔ شہیر نے ان کا بہت اچھا کلوز لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو بھی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی ویڈیوگرافی کا یہی کمال تھا، وہ ایک نہ ایک سپر ہٹ سٹل ضرور لیتا، بعد میں اس سپر ہٹ سٹل کی پرنٹنگ کروا کے اس شخصیت کو تحفتاً دیتا۔ اس کی ان گنت لی گئی تصاویر پہ شکریہ کی کالز موصول ہوتی تھیں۔ اب بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ یہی تصویر اس فنکشن کی سپر ہٹ سٹل ہوگی۔ دلہا والوں کو رخصت کر کے اب گھر والوں نے دلہن کے ساتھ مووی بنوانا شروع کر دی تھی۔ خاندان کی سب سے چھوٹی بچی کی حیثیت سے اس کا تعارف کروایا گیا تھا۔ کوئی 12-13 سال کی ہوگی، بہت کیوٹ تھی وہ۔ حاتم اپنے کام میں مصروف تھا کہ کسی نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے کیمرہ چلتا رہنے دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بچی ہاتھ میں تازہ گلاب لیے کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ مسٹر، یہ کہہ کر پھول اس نے حاتم کی طرف بڑھایا تو حاتم نے اس کے گڈ مارننگ کہنے پر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی جو صبح کے 4:30 بجا رہی تھی۔ اس پھول پہ تیرنے والی شبنم بتا رہی تھی کہ یہ پھول یہیں کہیں قریب سے ہی توڑا گیا ہے۔ تھینکس بیٹا۔ حاتم نے شکریہ ادا کرتے پھول لے لیا۔ میرا نام مزراب ہے، اور آپ کا نام؟ حاتم، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ پورا نام بتائیں نا، جیسے میرا نام مزراب مختار ملک۔ حاتم یاسر رانا۔ حاتم نے اپنا نام بتایا تو پیچھے کھڑی ماہنور کو یکدم جھٹکا لگا تھا۔ وہ ساتھ پڑی کرسی پر ڈھہسی گئی تھیں۔ میرے بڑے بھائی کا نام بھی حاتم ہے، وہ بھی اچھے ہیں مگر آپ جتنے نہیں۔ آپ بہت کیوٹ ہو، مگر آپ کا دوست بہت بور ہے۔ اس نے شہیر کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرایا۔ وہ ہے ہی ایسا ڈنگر۔ حاتم نے جو منہ میں آیا بول دیا۔ وہ خود بھی حیران ہوا تھا کہ یہ الفاظ اس کے منہ سے کیسے نکلے تھے۔ شاید شہیر کے ساتھ اس کے ساتھ کا اثر تھا کہ وہ اس کی زبان بھی بولنے لگا تھا، حالانکہ اسے لفظ ڈنگر کے معنی بھی پتہ نہیں تھے۔ یہ الفاظ حاتم کی زبان سے ادا ہو کر ماہنور کے دل پہ کاری وار کر گئے تھے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا اور ان کے دل سے ایک آہ نکل کر آسمان کے پار چلی گئی۔ اگر اس کا حاتم آج زندہ ہوتا تو یقیناً اتنا ہی بڑا ہوتا۔ اپنی باتوں اور یادوں سے کہہ دو یاسر کہ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ اٹھ کر اندر کی جانب چل دیں، جبکہ اذان فجر کی آواز سن کر شہیر نے کیمرے کی لائٹ بند کر دی۔ اس کا یہ اصول تھا کہ وہ نائٹ فنکشن اذان فجر تک ہی کرتا تھا۔ اس نے کیمرے اور دیگر سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ تھکن سے چور وہ دونوں سامان کے بیگز اٹھائے باہر آ گئے۔ بیگز گاڑی میں رکھنے کے بعد حاتم اپنی نشست پہ بیٹھا تو اس کی نظریں خود بخود نور محل کی جانب اٹھ گئیں، جہاں کھڑکی میں ایک چہرہ جو سوگواری اور حزن و ملال کی تصویر بنے کھڑے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کون سا روگ ہے جو اس باوقار خاتون کو اندر ہی اندر جگہ کھائے جا رہا ہے، اس نے انتہائی کرب سے سوچا۔ اس سے زیادہ اور وہ کچھ سوچ نہیں سکا، کیونکہ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور دماغ بوجھل ہو رہا تھا، اور گھر پہنچنے تک آنکھیں کھلی رکھنا بہت ضروری تھا۔ شہیر اسے چھوڑ کر باہر سے ہی جا چکا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے بابا کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھول کر دیکھا تو وہ پرسکون نیند سو رہے تھے۔
آپ جلد از جلد صحتیاب ہو جائیں، بس یہی میرا ارمان ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ انہیں دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تو وہ بھی جا کر سو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ شاک سا کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ تم میری ذمہ داری ہو۔ مت بھولو میرا تم سے کیا رشتہ ہے۔ میرا اور تمہارا رشتہ کوئی مذاق نہیں، اس بات کو سمجھنا ہوگا تمہیں۔ یاد رکھو کہ میری اجازت کے بنا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ تمہاری زندگی کے فیصلے کرنے کی اجازت صرف مجھے ہے۔ اس بات کو جس قدر جلدی جان لو اور مان لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ تحقیقانہ انداز میں اسے اپنا فیصلہ سناتے باور کروا رہا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ مجھے کوئی بھی حتمی فیصلہ سنا دیں گے اور میں مان بھی لوں گی؟ آپ کے سنائے گئے فیصلے پر سر جھکا دوں گی؟ اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں اور اپنی حفاظت خود کرنے کی ہمت ہے مجھ میں۔ آپ نے جتنی مدد کرنی تھی کر دی، اب مزید آپ کی مدد درکار نہیں مجھے۔ اس کے لہجے میں لچک رتی بھر نہیں تھی۔ وہ خود اعتمادی سے اس کے مقابل کھڑی، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے، اس کے فیصلے سے انکار کر رہی تھی۔ آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی میرے کیے گئے فیصلے سے انحراف کرے۔ میں اپنی بات ایک ہی بار کرتا ہوں۔ بات کو دہرانا مجھے پسند نہیں۔ جو کہہ چکا ہوں اسے آخری فیصلہ سمجھ کر قبول کرو۔ زندگی میں فیصلے ایک ہی بار ہوتے ہیں، پھر انہیں نبھایا جاتا ہے۔ تمہارے تمام حقوق میرے نام لکھے جا چکے ہیں۔ سب سمجھتے ہوئے بھی ان سے گریزا ہو تو یہ سراسر تمہاری بے وقوفی ہے۔ تمہیں عادت ہوگی میدان چھوڑ کر بھاگنے کی۔ میں ایسے بزدلانہ اقدام اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بزدل لوگ مجھے پسند نہیں۔ تم اگر اپنی ضد پہ قائم رہنا چاہتی ہو تو یہ بات اچھی طرح جان لو، میں تم سے کئی گنا زیادہ ضدی ہوں اپنی بات منوانے میں۔ اس ٹاپک پہ مزید کوئی بحث نہیں ہوگی۔ تمہیں جہاں جانا ہوگا تم صرف میرے ساتھ جاؤ گی، اینڈ دیٹس فائنل۔ اس نے اپنا برفیلے لہجے میں حتمی فیصلہ سنایا، اور نورم کو لگا جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ یہ نکاح کر کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا معاملہ ہو چکا تھا۔ اس نے غضبناک تیوروں سے حاتم رانا کی چوڑی پشت کو دیکھا جو اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں چلتا جا رہا تھا، وہ زمین کو روندتے چلا جا رہا تھا، انداز شاہانہ تھا۔ نورم کو لگا جیسے وہ کسی سونے کے پنجرے میں قید ہو گئی ہے جس میں سے نکلنا محال ہو گیا تھا۔ اس نے بیڈ کے کراؤن سے سر ٹکا دیا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، کچھ تو کرنا ہی تھا۔ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی، مگر کیا اور کس طرح یہ طے کرنا باقی تھا۔ سوچنے کے لیے ٹھنڈے دماغ کی ضرورت تھی، لیکن اس کے اندر تو الاؤ دہک رہا تھا، ایک آگ تھی جو مسلسل جل رہی تھی۔ ساری سوچیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں، سوچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور قسط کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ہی ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔